السلام علیکم. احسن ضیاء صاحب، سب سے پہلے بات ہوگی جو نئے پارلیمانی سال کے آغاز پہ حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ایک مشترکہ اجلاس ہوا اور اس میں آصف علی زرداری نے جہاں ملک میں معاشی استحکام کی بات کی گئی، سندھ کے حوالے سے بھی بات ہوئی، لیکن پہلے جو ملک میں معاشی استحکام کی بات کی گئی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، آج کا جو خطاب تھا صدر صاحب کا وہ ڈیو تھا، اور بیسیکلی یہ ایک سال کی پوری کارکردگی تھی جو کہ پرائم منسٹر پاکستان پہلے بتا چکے تھے، لیکن اب ایک صدر کے طور کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر اظہار خیال کیا. پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس تھا اسے بلایا گیا، لیکن آج کا اجلاس اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس کے مختلف زاویے ہیں جسے ہم اس اجلاس کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی سپیچ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں اپوزیشن کا جو رول ہے اسے بھی دیکھتے ہیں. آئندہ کیا گول سیٹس کیے گئے، پچھلی کارکردگی پر کیسے بات میرا بھی ہے کہ ملے مجھے رشتوں کا بے لوث پیار میرے اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، گورنمنٹ کی کیا لائن آف ایکشن ہوگی، اپوزیشن کس طرف جا رہی ہے. میرا خیال اگر آپ کا میرا بھی ہے کہ ملے مجھے رشتوں کا بے لوث پیار میرے چیزیں سمجھنے میں آسانی رہے گی. ایک تو یہ ہے کہ آج کا جو اجلاس تھا صدر صاحب کا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جہاں حکومت کی پوری کارکردگی کو اپریشیٹ بھی کیا، بتایا بھی کچھ اچھے پوائنٹس تھے، لیکن مائنس پوائنٹس کا بھی ذکر انہوں نے کیا. صحیح. اور وہ جو چیزیں جو ضروری تھی اس میں ایک بہت بڑا ایشو جو انہوں نے اٹھایا، بدرائے سندھ کے پانی سے جو نہریں بہتی ہیں، میرا خیال ہے وہ ایک اتنا بڑا ایشو ہے جو کہ خود جس کا سامنا اس وقت سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے. صحیح. اور سندھ کی ان کی گورنمنٹ اس سے بہت ڈسٹرب ہوئی ہے، اور وہ گورنمنٹ کو اس حوالے سے میرا خیال ہے آج انہوں نے اپنے پارلیمانی جو آپ کی پریزیڈنشل جو ان کی سپیچ ہے اس کے اندر انہوں نے اس کا اظہار بڑا کھل کے کر دیا ہے. تو یہ ایک بون آف کنٹینشن ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم نون کے درمیان آنے والے دنوں میں آگے بھی بڑھ سکتی ہے. اور اس کو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ میٹر ریزالو ہو سکے گا یا نہیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ ایشو. اور کیا گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس ایشو کو ریزالو کر دے، اور اگر وہ نہیں کر پاتی تو آگے چل کر جو سچویشن ہوگی سندھ کی، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے سندھ کے لوگوں کو کیسے فیس کرے گی، کیسے ڈیل کرے گی، اور وہاں پر اس کی گرپ جو ہے سیاسی طور پر، معاشی طور پر، اور جو بات کریں کہ انتظامی طور پر وہ کتنی مضبوط رہے گی یا کتنی کمزور ہوگی، یہ ساری چیزیں اس میں سے نکلتی نظر آ رہی ہیں. صحیح. آج جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے تو انہوں نے ایوان کو بالکل اسی طرح، یعنی جوائنٹ جو سیشن تھا اس کو بالکل اسی طرح جیسے مچھلی منڈی بنایا ہوا تھا انہوں نے، اور بڑے شور و غوغا کیا گیا. اس سے ان کی پالیسی بھی نظر آتی ہے کہ وہ آگے کس طرح چلنا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں آؤں گا کہ جو آج صدر صاحب نے باتیں کی کہ ذاتی و سیاسی مفاد جو ہے اس کو ایک طرف رکھ کر ہمیں ملک کے مفاد کو دیکھنا پڑے گا. پھر جمہوریت کی بات آپ نے کی، اور پھر آپ نے یہ کہا کہ جناب ہمیں سسٹم کو چلانا ہے اور پاکستان کو بچانا ہے، عوام کی فلاح کی بات کی. لیکن اب یہاں پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر انہوں نے تنقید بھی کی، اور انہوں نے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک طرف حکومتی رول پلے کیا اور دوسری طرف خود ہی اپوزیشن بھی بن گئے. صحیح. ایسے صاحب یہ جو بات کی گئی ان کی جانب سے کہ ہمیں ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کے، یعنی جو ہے وہ ملک کی مفاد کے لیے کام کرنا چاہیے، تو اس میں وہ حکومت کو یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں ذاتی مفاد سے نہیں، میرا خیال ہے یہ انہوں نے سب کو کہا. اچھا. آج اگر اوورآل ان کی سپیچ دیکھی جائے تو میرا خیال ہے بڑی مدبرانہ انداز میں صدر صاحب نے یہ تقریر کی. صحیح. اور سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بہت اچھے اچھے پوائنٹ اس میں ہیں. اچھا. اور اگر واقعی اگر آپ پوری ول کے ساتھ اور نیک نیتی سے اگر ان کی باتوں پر ہی چل پڑے اور وہ خود اس پہ چل پڑے تو پاکستان کا ڈیفینیٹلی فائدہ ہو سکتا ہے. اصل پاکستان کا مسئلہ کیا ہے، ہمارے یہاں پر مختلف ادارے، مختلف قوتیں، مختلف شخصیات شاید کئی اہم پولیٹیکل مواقع کے اوپر اور جو کرٹیکل جنکچرز ہوتے ہیں وہاں پر شاید ریاست سے اوپر چلے جاتے ہیں. صحیح. ریاست سے اوپر ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے آج کا ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہم جتنے بھی لوگ اس خطہ ارض میں برس رہے ہیں جس کے ہم پاکستان کہتے ہیں، وہاں ہمارے مفادات کے اوپر، قومی مفادات جو ہیں، جب تک وہ پرویل نہیں کریں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے. اور اس وقت تو بہت ہی ایک کرٹیکل ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں جس میں پاکستان کو ٹیررزم کا سامنا ہے، پاکستان کو بہت سارے اکنامک مسائل کا سامنا ہے، پاکستان کو اس وقت خطے میں جو گریٹ گیم ہے اس کا سامنا ہے. تو ایسے میں آپ کو جمہوری انداز میں چلنا پڑے گا، جو میں لبے لباب بتا رہا ہوں. آپ کو اپنی اکانومی کو بہتر کرنا پڑے گا، لیکن ساتھ جو وہ ایک اہم پوائنٹ ہے اسی کے اوپر ساتھ ہی وہ لے کے وہ چلے ہیں. انہوں نے آج بڑی کھل کے باتیں کی ہیں. یہ باتیں وہ یعنی کہ بیہائنڈ دا ڈورز بھی کر سکتے تھے گورنمنٹ کے ساتھ، لیکن آج انہوں نے اگر اس کو اپنی سپیچ کا حصہ بنایا ہے تو اٹس سم تھنگ ویری سیریس فار دی پاکستان پیپلز پارٹی. یعنی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو بہت سیریسلی لے رہی ہے. وہ یہ ہے کہ دریائے سندھ کے اوپر گزشتہ کچھ عرصے کے دوران جو نہریں بنائی گئی ہیں
اور ایک گرین ایریا جو ہے جو اس وقت کلیم کیا جا رہا ہے کہ بہت گرین ہو چکا ہے، سندھ کا جو ایک صحرا تھا اسے گرین کر دیا گیا ہے، وہ کچھ مخصوص اداروں کے پاس چلا گیا اور وہاں سے نہریں نکال کر ادھر پانی دے دیا گیا. صحیح. اس سے سندھ کے اندر جو ہے بہت زیادہ ایک ہیو اینڈ کرائی مچی ہوئی ہے. وہاں جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں، وہاں کی جو آپ سمجھیں کہ قومی جماعتیں ہیں اور کانپریس جماعتیں ہیں، اس کے علاوہ وہاں کی جو سول سوسائٹی ہے وہ اس پر بہت زیادہ پروٹیسٹ کر رہی ہے. اچھا. اور جو اس وقت آصف علی زرداری صاحب ہیں یا بلاول بھٹو صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہاں پر، وہ اس کو فیس کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اور وہاں پریشر اتنا بلڈ اپ ہو چکا ہے کیونکہ وہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت عمر ایوب صاحب نے بھی اس پتے کو کھیلنے کی کوشش کیا. انہوں نے کہا جی کہ پانی کے اوپر حکومت جو ہے کرپشن اور یہ سب کچھ کر رہی ہے جو سندھ کی گورنمنٹ ہے، اور یہ جو سندھیوں کا جو مفاد ہے اس کو نقصان پہنچا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کالا باغ ڈیم سے بھی جو ایک کنٹروورسی جنریٹ ہوئی جس کی وجہ سے کالا باغ ڈیم نہیں بن سکا، وہی پانی کا ایشو ہے جو کہ سندھ کی طرف سے پروٹیسٹ ہوتا تھا. اور مشرف صاحب کے دور میں مجھے یاد ہے کہ مشرف صاحب نے ایک جگہ پر جا کے کالا باغ ڈیم تعمیر کرنے کی بات کی، وہ سندھ گئے تو وہاں ان کے خلاف بہت زیادہ پروٹیسٹ اس کے اوپر ہوا، اور پھر وہاں کی جو آرمی کی گورنمنٹ تھی اس وقت اس کو بھی وڈرا کرنا پڑا، ان کی اپنی ساری جو پالیسیاں وہ بنانے جا رہے تھے. تو صورتحال یہ ہے کہ وہ جو نہریں ہیں، اب ایک تو سب سے پہلی بات کی جا رہی ہے کہ پنجاب کی گورنمنٹ پر وہ یہ الزام دے رہے ہیں کہ جناب پنجاب کی گورنمنٹ نے کچھ اداروں کو جو کہ آپ سمجھ لیں حکومتی زمین ہے ان کو دے دی، اور اس کے جو بھی فروٹس نکلیں گے عام آدمی تک نہیں پہنچ رہے، اس کو باقاعدہ بزنس کا ایک ذریعہ بنا لیا گیا ہے. جو ان کے الزامات ہیں کہ وہ ان اداروں نے اس کو بزنس کا سلسلہ بنایا ہے، اب اس کو بیچ رہے ہیں، یا ان کے جو پیپل ہو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ان دیز انسٹیٹیوشن، بیسکلی یہ سارے مالی فائدے جو ہیں جو فائدے ہیں ان کو پہنچ رہے ہیں. تو یہ جو باتیں ہیں اب بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے انہیں بات کرنی پڑی. اور عمر ایوب صاحب نے بھی اس کے اوپر آج خوب کھیلا. ایک تو یہ پارلیمنٹ کے اجلاس کی اہم بات یہ ہے کہ سندھ کے دریا کے اوپر جو نہروں والا ایشو ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ وہ ڈومینیٹ کر گیا ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو پریزیڈنٹ کی جو سپیچ ہے اس کے اوپر بھی، اور جب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ذاتی و سیاسی مفاد سے اوپر آنا پڑے گا، تو ان کا نقطہ نظر اس پوائنٹ سے بھی ہے کہ دریائے سندھ پر جو آپ نہریں بنا رہے ہیں اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے، پاکستان کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا، پاکستان کی عوام کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے جو بھی کہا اس کو وہ ذاتی مفاد سے ریلیٹ کر رہے ہیں. جی میں نے وہی کہا نا کہ وہ بہت ساری اور باتوں کو بھی کر رہے ہیں. انہوں نے اپوزیشن کے رول کی بھی بات کی ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جہاں انہوں نے گورنمنٹ کی تعریف کی، انہوں نے کہا کہ جناب اس وقت اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بہتر ہو گیا ہے، ملک ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا، اور بہت سارے انڈیکیٹرز آپ کے بتا رہے ہیں کہ معیشت بہتری کی طرف جانب آ چکی ہے. لیکن انہوں نے پھر ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ عوامی سطح کے اوپر اس کے جو ریلیف وہ نہیں اس طرح پہنچ رہا. یعنی جو آپ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں جب تک یہ فروٹفل نہیں ہوگا تب تک عام آدمی اس کو سمجھے گا نہیں، جب تک اس کو فائدہ نہیں اس کا پہنچے گا. ایسا صاحب اس چیز کی بھی کیا اس چیز میں ایک تضاد ہے؟ اگر وزیر اعظم صاحب بات کرتے ہیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ملک اس وقت جو ہے وہ معاشی طور پہ مستحکم ہو چکا ہے. صدر نے خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ حکومت کے لیے تعریف کی کہ ملک اس وقت جو ہے وہ معاشی حالت اس کی بہتر ہے. دوسری جانب صدر صاحب خود ہی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ریلیف اس طرح نہیں عوام تک پہنچ رہا جس طرح پہنچنا چاہیے. تو پھر آپ کے اس طرح کے بیانات میں تضاد کیوں آتا ہے کہ اگر معاشی طور پہ ملک مستحکم ہو تو پھر اس کا ریلیف تو عام آدمی کو ملنا چاہیے نا؟ دیکھیں مصباح، پاکستان میں جو اصل ڈیبیٹ ہے وہ ہیو اینڈ ہیو ناٹس کی ہے. پاکستان کے اندر ایک تو ہے کہ مجموعی طور پر آپ کے پچھلے گزشتہ ادوار کے اندر خزانے کی صورتحال یہ ہو چکی تھی کہ آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے. اچھا چلیں 16 ماہ کی گورنمنٹ ہو یا یہ گورنمنٹ ہو، اس نے کم از کم یہ کیا کہ ایک تو بہت سارے جو قرضے تھے ان کو یعنی اس کو رول اوور کیا، ان کو واپسی نہیں ہوئی، چلیں اس میں آپ کو ایکسٹینشن مل گئی واپس کرنے کی، اور آپ اپنی اکانومی کو دیکھنے کے قابل ہو گئے، ورنہ آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے. دوسرا ہے کہ آپ کو قرض مل گیا تو وقتی طور پر تو آپ بچ گئے، لیکن ہے کہ لانگ رن آپ کو اس کا کیا فائدہ پہنچا؟ کیا ملک کی معیشت اس سے بالکل ٹھیک ہو رہی ہے؟ کیا عوام کو اس کا ریلیف مل رہا ہے؟ اب یہ ایک سیکنڈ ڈیبیٹ آ جاتی ہے، اور یہی سب سے امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہے کہ کیا پاکستان کی عوام جو ہے اس کو کوئی فائدہ پہنچا. اب دیکھیں اس کے اوپر پرائم منسٹر پاکستان جو ہے وہ بھی بہت سارے دعوے کر رہے ہیں. آج بھی انہوں نے آپ کو پتا 1 ڈیجٹ کی وہ مہنگائی کی کمی کی بات کی، اور آج بھی بلند و بانگ دعوے کی. اچھا چلے اس میں جیسے آپ سود کی شرح جو ہے وہ 12% پہ لے آنا، یہ اچھی باتیں ہیں کہ وہ نیچے آ گیا، 20 سے اوپر تھا نیچے آ گیا. لیکن اگر سود میں بھی 1% کمی آتی ہے تو ہم اس کے اوپر بھی خوش ہوتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے نا. دیکھیں اگر کم سود پہ کچھ چیزیں مل رہی، زیادہ سود پہ تو غلط ہے نا. کم پہ مل رہی ہیں تو ظاہر بات ہے اس کو کاروباری جو بندہ لے رہا ہے اس کو فائدہ ہو جائے گا، وہ کم سود پہ کرے گا، اس سے آپ کے جو ہے کچھ پروجیکٹ چلیں گے.
اچھا لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت آپ دیکھیں کہ کیا عام آدمی جو ہے، ایک طرف تو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے اندر 5,000 روپے کا انہوں نے ریلیف دیا، اچھا لیکن آپ دیکھیں مہنگائی کی شرح اس وقت رمضان کے اندر، ہمارا یہ خیال تھا کہ رمضان سے پہلے واقعی پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا تھا خرد و نوش کی اشیاء میں کمی تھی قیمتوں میں، اچھا لیکن دا مومنٹ رمضان جو ہے وہ یہ شروع ہوا ہے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت چینی جو ہے 180 تک جا چکی ہے، اور گھی کی قیمت لے لیں آپ، پھلوں کی قیمتیں لے لیں آپ، سبزیوں کی قیمتیں لے لیں، اور یہ شوٹ کر گئی ہیں ایک دم۔